بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر اس صورت میں کہ وہ اپنے باپ کو کسی کا غلام پائے تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ بھائیوں، پہلے زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ ہوا کرتا تھا اور جنگ میں پکڑے جانے والے قیدیوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا اور پھر ان سے مختلف کام لیے جاتے تھے یا انہیں فروخت کر دیا جاتا تھا، اور پھر خریدار ان غلاموں سے اپنی مرضی کا کام لیتا یا انہیں آزاد کر دیتا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے باپ یا قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کو خریدے گا تو جمہور کے نزدیک وہ خریدتے ہی آزاد ہو جائیں گے، انہیں آزاد کرنے کی حاجت نہیں۔ اس حدیث پاک میں باپ کے عظیم حق کو بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ مراد نہیں کہ اگر کوئی اپنے غلام باپ کو خرید کر اسے آزاد کر دے تو اس نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، یعنی بیٹا اپنے باپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، اور جمہور کے نزدیک باپ ملک میں آتے ہی آزاد ہو جائے گا۔ اس حدیث میں باپ کے حق کو ایک محال یعنی ناممکن بات کے ساتھ معلق کر کے مبالغے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے غلام باپ کو خرید کر آزاد کر دے، اور ایسا کرنا یعنی غلام باپ کو خرید کر آزاد کرنا محال ناممکن ہے، کیونکہ غلام باپ ملک میں آتے ہی خود بخود آزاد ہو جائے گا، لہٰذا باپ کا حق ادا کرنا بھی محال ناممکن ہے۔ مفسر شعیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی کتنی ہی خدمت کرے مگر اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اولاد پر ماں باپ کے کئی حقوق لازم ہیں، چنانچہ حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، والدین کے اولاد پر 10 حقوق ہیں۔ جب انہیں کھانے کی ضرورت ہو تو انہیں کھلائے، کپڑوں کی ضرورت ہو تو حسب استطاعت کپڑے پہنائیں، انہیں خدمت کی ضرورت ہو تو خدمت کریں، وہ جب بولیں تو جواب دیں اور حاضر ہو جائیں، گناہ اور غیبت کے علاوہ ہر کام میں ان کی فرما برداری کریں، ان سے نرم لہجے میں بات کریں، سختی سے کلام نہ کریں، انہیں نام سے نہ پکاریں، ان کے پیچھے چلیں، جو چیز اپنے لیے پسند کریں ان کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں، اور جو اپنے لیے ناپسند کریں اسے ان کے لیے بھی ناپسند کریں۔ جب بھی اپنے لیے دعا مانگیں ان کے لیے بھی دعائے مغفرت ضرور کریں، جیسا کہ اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بتایا کہ وہ دعا مانگتے ہیں، رب اغفر لی ولی والدی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی۔ والد کے احسانات کا بدلہ دینا اور ان کے حقوق کو کما حق ہو ادا کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اگر بیٹا اپنے باپ کو کسی کا غلام پائے اور وہ اسے مالک سے خرید لے تو باپ اسی وقت آزاد ہو جائے گا۔